ناظرین، بالکل بلی تھیلے سے باہر آ چکی ہے۔ ہندوستان کی طرف سے پاکستان کے خلاف جو اچانک اشتعال اور جھگڑا شروع ہوا پچھلے سال، وہ یوں نہیں ہوا۔ مودی کو اپنے قریبی دوست نیتن یاہو کی طرف سے سبز جھنڈی ملی تھی۔ اس کے بعد ہندوستان نے لائن آف کنٹرول پر پاکستان سے لڑائی شروع کر دی۔ اب روزانہ کی بنیاد پر مقبوضہ کشمیر اور لائن آف کنٹرول سے متصل راجوری ضلع میں نام نہاد سرچ آپریشن کیے جا رہے ہیں تاکہ پاکستان پر بغاوت کا الزام لگایا جا سکے اور اس بنیاد پر پاکستان پر حملہ کیا جا سکے۔ دوستو، شاید تاریخ میں یہ پہلی بار ہے کہ اسرائیل نے کھلے عام پاکستان کے خلاف میدان میں آ چکا ہے۔ اسرائیلی سیکیورٹی فورسز کی ایک پوڈ کاسٹ سے حالیہ وائرل تصویر نے نہ صرف بحث چھیڑ دی ہے بلکہ دشمنوں کے شیطانی منصوبوں کو بے نقاب کر دیا ہے۔ یہ تصویر آپ کے سامنے ہے۔ ظاہری طور پر اس تصویر میں کچھ خاص دلچسپ نظر نہیں آتا، لیکن اگر آپ اس تصویر کے اس خاص حصے کو زوم کریں گے جہاں پس منظر میں دیوار پر ایک نقشہ ہے تو صورتحال بدل جاتی ہے۔ یہ مشرق وسطیٰ کا نقشہ ہے، ٹھیک ہے، اور جس میں مشرق وسطیٰ کے اہم حکمران جیسے متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، ایران، کویت اس میں شامل ہیں نقشے میں۔ اس کے ساتھ پاکستان کا صوبہ بلوچستان اس نقشے پر موجود ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بنیادی طور پر انہیں ڈرائنگ پن کہا جاتا ہے۔ ایسے پن عام طور پر نقشے پر اہم مقامات کو نشان زد کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور اس نقشے میں جو اسرائیلی فوجی دکھا رہی ہے اور زیادہ تر ایرانی سرزمین پر یہ جو پن ہیں یہ لگی ہوئی ہیں، لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں گے ایک پن پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے کچھ علاقوں پر بھی لگی ہوئی ہے۔ مشرقی وسطیٰ کے نقشے پر پاکستان کے بلوچستان پر لگا سرخ پن اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ تل ابیب جنگی جذبے کا ریڈار اب پاکستان تک پہنچ چکا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اتفاقی ڈرائنگ یا معمولی نشان نہیں ہوتا بلکہ یہ پاکستانی سرحدوں کے قریب فضائیہ کی طرف سے کیے جا رہے تمام کوششوں اور تیاریوں کی عکاسی ہے جو کچھ عرصے سے مشرقی خطے کے ماحول میں نظر آ رہی ہے۔ لیکن ناظرین کے لیے صدمے کی بات یہ ہے کہ یہ صرف اسرائیل کا انفرادی عمل نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک بڑا اتحاد نظر آتا ہے، اور وہ اتحاد آپ کو پتہ ہے کس کا ہو سکتا ہے، جس میں اسرائیل اور بھارت سر فہرست ہیں، اور کہا جاتا ہے اور اس میں پاکستان کو گھیرنا ہے، اس جو اتحاد سے پاکستان کو گھیرنا ہے، اور ہندوستان مشرقی سرحد پر تناؤ بڑھانا چاہتی ہے اور ہماری پاک فوج کو وہاں پر بھی مصروف رکھنا چاہتی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ مغربی سرحد کے ذریعے فتنۃ الخوارج تحریک طالبان پاکستان دہشت گردوں کو گھسا کر پاکستان کو ناقابل رسائی بنانے کی کوششیں تیز کی جا رہی ہیں، اور اب اسرائیلی فضائیہ مغرب سے بلوچستان کو نشانہ بنانے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ لیکن اسرائیل اور ہندوستان شاید بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ یہ اب 1971 نہیں ہے، یہ 1971 کا پاکستان بھی نہیں ہے، یہ 2026 کا پاکستان ہے، اور جوہری صلاحیت والا ملک ہے اور ایک مضبوط پاکستان ہے، اور اپنی جسمانی سرحدوں کی حفاظت کے لیے پاکستان فضائیہ ہر حد تک جانے کو تیار ہے۔ پاکستان کے F-17 تھنڈر تیار ہیں، پاکستان کی فوج تیار ہے۔ اگر اسرائیل نے کسی بھی قسم کی پاکستان پر دراندازی کی کوشش کی تو پاکستان منہ توڑ جواب دے گا۔ پاکستان نے اس بدلتی ہوئی صورتحال کو بہت پہلے محسوس کر لیا ہے، اس لیے سعودی عرب کے ساتھ ہمارے حالیہ معاہدے، کنگ عبدالعزیز ایئر بیس پر پاکستان فضائیہ کی آپریشنل تعیناتی اور اسرائیل سے آنے والے اس جسمانی کوریڈور کی نگرانی اور اس سے غیر مؤثر بنانے کا نظام پہلے ہی قائم کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ دوستو، پاکستان کو درپیش اندرونی چیلنجز ایک بات ہیں، لیکن جب قومی مسائل کی بات آتی ہے تو مسلم کمیونٹی اور پاکستان کے 24 کروڑ لوگ ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دشمن چاہے ہر طرف سے حملہ کرے یا دہشت گردی کی نئی شکل کے ساتھ سامنے آئے، اب یہ اتنا شدید طاقتور حملہ ہوگا، اس کی گونج نئی دہلی سے تل ابیب تک سنائی دے گی۔ اسرائیلی افسران کے اس پوڈ کاسٹ میں پاکستان کے نقشے پر پن لگا کر اس تصویر کو وائرل کرنے کا پیچھے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ اسرائیل کی طرف سے پاکستان کو پیغام ہے کہ وہ خود کو مشرق وسطیٰ کے معاملات سے الگ رکھے، ورنہ پاکستان کو بھی اسرائیلی حملے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟
اسرائیل اور نیتن یاہو سوچتے ہیں کہ وہ اس طرح سے پاکستان پر دباؤ ڈالیں گے، پاکستان کو ڈرائیں گے، پاکستان کو دھمکیاں دیں گے، تو اسرائیل کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر وہ امریکہ کی مکمل مدد، حمایت، سرپرستی کے باوجود ایران کا سامنا نہیں کر پایا، ایران سے مار کھا چکا ہے، تو وہ جوہری ہتھیاروں والے پاکستان کو کیسے نقصان پہنچائے گا؟ دوستو، جب سے پاکستان نے مشرق وسطیٰ کے خطے میں اپنا کردار ادا کرنا شروع کیا، امریکہ اور ایران میں بڑی ثالثی کردار ادا کرنا شروع کی، خاص طور پر سعودی عرب کے ساتھ ہمارے دفاعی معاہدے، ترکیہ کے ساتھ دفاعی معاہدے جو کہ ان تینوں ممالک کا حال ہی میں معاہدہ ہوا ہے، ایران کے ساتھ امن معاہدے کے نفاذ کے بعد اسرائیل نے پاکستان کو خطے میں اپنا ایک بڑا خطرہ سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ جو سچ بات یہ ہے کہ جب پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ امن معاہدے پر دستخط کیے تھے تو پاکستان میں بہت تنقید ہوئی تھی کہ ہم کسی دوسرے ملک کی جنگ میں داخل کیوں ہونے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد سب سے زیادہ تنقید اس وقت ہوئی جب پاکستان نے اپنی فوجی یونٹس سعودی عرب منتقل کرنا شروع کر دیں، ہمارے ایئر ڈیفنس سسٹمز، پھر ہماری جنگی تیاری، یہاں تک کہ ہمارے جوان اس وقت سعودی عرب میں تعینات ہیں، اور اس مسئلے پر کافی تنقید ہوئی ہے۔ لیکن جب آپ جغرافیائی اور اسٹریٹجک صورتحال کو سمجھتے ہیں اور اس وقت پاکستان کے خلاف کس قسم کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں تو سعودی عرب میں یہ انتظام بہت اہم نظر آتا ہے، خاص طور پر کنگ عبدالعزیز ایئر بیس پر ہماری یونٹس اس وقت تعینات ہیں۔ یہ ایئر بیس اس مقام پر واقع ہے جو پاکستان کی طرف مشرق مغرب کے جسمانی راستے پر ایک اہم اسٹریٹجک فائدہ فراہم کرتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہی راستہ ہے جس کے ذریعے اسرائیلی فوج، خاص طور پر اسرائیلی فضائیہ اور ایران کے راستے پاکستانی فضائی حدود تک رسائی حاصل کر سکتی ہے۔ ایک مقصد سعودی عرب کو سیکیورٹی فراہم کرنا ہے، جبکہ دوسرا مقصد اس تنگ، اہم اور حساس جسمانی کوریڈور کی نگرانی کرتا ہے جو پاکستانی جسمانی حدود تک آتا ہے۔ کیونکہ سادہ بات یہ ہے کہ اس وقت مشرق وسطیٰ میں تناؤ جاری ہے، ہندوستان اور پاکستان کے درمیان صورتحال ایسی ہی ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ اگلے مرحلے یا اگلے چند دنوں میں کیا ہو سکتا ہے۔ جب آپ ایسی صورتحال کا سامنا کر رہے ہوں جہاں آپ کے دشمن واضح طور پر آپ کو اشارہ کر رہے ہوں کہ آپ اگلے ہو سکتے ہیں، تو اس صورتحال میں آپ کے پاس ایک قدم بچتا ہے کہ اپنی فوج کو تربیت یافتہ بنانا اور فوج کو مکمل اختیار دینا اور اپنے ہتھیاروں کے سسٹم، اپنے جسمانی صلاحیت یا مثال کے طور پر اپنے میزائلوں کی رینج بہتر بنانا ہے۔ تو یہ صرف آپ کی صلاحیت بڑھانے کے لیے بارے میں نہیں ہوتا، یہ نہ صرف میزائل کی صلاحیت بڑھاتا ہے بلکہ اس کی روک تھام کی صلاحیت بھی بڑھاتا ہے۔ اور ناظرین، یہاں جو باقی رہ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ان ہتھیاروں کی رینج اور اپنی فوج کی مؤثر رینج بڑھانی چاہیے اور ہر صورت بڑھانی چاہیے، یعنی ہماری فوج کتنے فاصلے تک جا سکتی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان ICBM یعنی انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل پر کام کر رہا ہے جس کی رینج 5000 کلومیٹر ہوگی اور یہ پاکستان کی جوہری روک تھام کو کئی گنا بڑھا دے گا۔ ناظرین، اس پورے منظرنامے سے صرف ایک بات واضح نیچے نکلتا ہے کہ پاکستان اپنے دشمنوں کے ہتھ کنڈوں سے نہ تو بے خبر ہے اور نہ ہی غافل۔ اسرائیلی پوڈ کاسٹ کا بلوچستان پر سرخ پن کا نشان، لائن آف کنٹرول پر ہندوستانی اشتعال انگیزی کاروائیاں اور مغربی سرحد سے دہشت گردوں کے ذریعے ہندوستان کو گھیرنے کا منصوبہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مخالفین 1971 کے دور میں رہ رہے ہیں۔ پاکستان بہت آگے نکل چکا ہے۔